الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 35، 36، 37۔ پچھلی آیتوں میں ڈاکہ زنی کی تعزیرات، یعنی ڈاکہ زنی پر کیا سزا ہونی چاہیے، ان سزاؤں کا ذکر تھا کہ انہیں قتل کیا جائے، سولی پر چڑھایا جائے، انہیں گڑی پار کیا جائے، ان کے ہاتھ اور پیر کو مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے۔ یہ تعزیرات اور سزاؤں کا ذکر تھا۔ آگے چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت کی کیا سزا ہے، اس کا ذکر ہے۔ درمیان میں یہ 3 آیتیں، پچھلی آیتوں میں بھی جرائم کے سزا کا ذکر ہے، آگے بھی جرم کی سزا کا ذکر ہے۔ درمیان میں یہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کفر، شرک، گناہوں کا کتنا بڑا وبال ہے، اس کی کیا تباہ کاری ہے، اس کا اس میں ذکر ہے۔ قرآن کریم کا طرز ہے، اس کا ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا، کہ جہاں وہ حاکمانہ انداز میں جرائم کا سزا یا قانون بتاتا ہے کہ اس طرح کا جرم کرو گے تو یہ سزا ملے گی، وہ صرف حاکمانہ انداز میں قانون بتا کر کے چھوڑتا نہیں، بلکہ خیر خواہانہ انداز میں لوگوں کا دل، لوگوں کا ذہن ان جرائم سے باز رہے، دل میں جرم کی نفرت ہو۔ اس لیے تقوی، پرہیزگاری کا بھی درمیان میں حکم دیتا ہے، آگے پیچھے اتقوا اللہ، کیونکہ آدمی کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہو سکتا ہے وہ تقوی ہے، ورنہ کتنے بھی قانون بنائے جائیں، کتنی بھی سزا دی جائے، جو بے شرم ذات کے ہوتے ہیں وہ تو ہرچے خائی، جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ بولتے نا بے حیا باش ہرچے خائی کن، بے حیا ہو جا، جو چاہے کر، پھر اسے کسی کا بھی لحاظ نہیں، کسی کا بھی خیال نہیں، کسی کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ لیکن جس کے پاس تقوی آ جائے، جسے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، آخرت کا احساس، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، وہ آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، خبردار ہو جاتا ہے، وہ بعد میں جرم نہیں کرتا، وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں، وہ گناہ کرنے کی وجہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے ان کے دل میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ذہن بناتے، خالی قانون بتا کر کے چھوڑتے نہیں، ذہن بھی بناتے۔ جب تک ذہن نہیں بنتا اس وقت تک کوئی انسان نیکی پر آتا نہیں، گناہوں سے بچتا نہیں۔ ذہن کا بننا ضروری ہے، اس لیے درمیان میں آگے پیچھے ذہن بھی بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا مطلب جیسے سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں نا، ایسا نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو، ایسے کاموں سے بچو۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچو، اور اس سے نزدیکی، اس کا قرب، اس کی محبت کس میں ملتی ہے، ویسے کام کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام ہے اس سے بچو۔ سب سے زیادہ ناراض کرنے والے جو کام ہے وہ کفر ہے، شرک ہے، اس کے بعد سارے جرائم ہے، سارے گناہ ہیں۔ کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی گنہگار متقی نہیں ہو سکتا
متقی پرہیزگار بننے کے لیے سب سے پہلے کفر اور شرک کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اس کے بعد گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ گناہ کرتے ہوئے کوئی آدمی متقی بن ہی نہیں سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک بھی متقی بننا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جنت کا وعدہ متقیوں کے لیے کیا ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ ہے، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی مقام امین۔ جگہ جگہ آپ دیکھیے قرآن پڑھ کر کے، جنت صرف متقیوں کے لیے۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے والوں کے۔ اب انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، لیکن جو متقی ہوتے ہیں وہ گناہ کو بہت بڑی مصیبت سمجھ کر کے فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے؟ انبیاء کو چھوڑ کر باقی سب سے گناہ ہوتا ہے، لیکن جو متقی ہوتے ہیں جیسے گناہ ہو گیا احساس ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، ہو گیا پاک۔ جیسے جیسے کپڑے میں نجاست لگی اسے پانی سے دھو دیا، کلین۔ کوئی بھی رکھنے دیتا ہے گندگی؟ نہیں۔ متقی لوگ کبھی بھی کیا نہیں کرتے، اپنی زندگی میں گناہ رکھتے نہیں۔ جیسے گناہ ہو جائے فوراً اسے دھونے کی کوشش کرتے، توبہ کر کے آنکھوں سے آنسو نکال کر۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ایمان والو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے قریب کرنے والے جو چیز، وسیلہ کہتے ہیں قرب کو۔ وسیلے کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ نزدیکی، اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت جس سے ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی اطاعت فرما برداری کے جتنے سارے کام ہیں وہ سب وسیلہ ہے۔ جتنے بھی ذریعے اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں وہ سب وسیلہ ہے۔ جتنی بھی عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جتنے نیک کام ہیں نا جو اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، تو فرمایا اللہ کی طرف نزدیکی اور اللہ کا قرب دلانے والے جو کام ہیں وہ کام کرو، اسے تلاش کرو، وابتغوا، تلاش کرو، طلب کرو۔ نہیں سمجھ میں نہیں؟ دنیا کے بادشاہوں کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو بادشاہ نہیں، یہاں پی ایم ہے، سی ایم ہے، منسٹر ہے، اسے خوش کرنے کے لیے صبح و شام جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ میڈیا والے دیکھو، نہیں کسے خوش کرنے کے لیے؟ نہیں، خوش ہو جائے ہمارا آقا، ہمارا سی ایم، ہمارا پی ایم، ہمارا ایم پی، ہمارا ایم ایل اے، وارے نعرے ہو جاتے اس کے۔ نہیں، لوگ دنیا میں ایک عارضی 4 دن کے بادشاہ بھی نہیں ہے، سب فقیر ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو دنیا کے یہ چھوٹے موٹے انسان ان کی نزدیکی حاصل کرنے، انہیں خوش کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ کرتے نہیں، الٹے سیدھے سب حرکتیں کرتے ہیں۔ پرسوں کون گیا میں کون سی کی بڑی اس میں دعوت میں گیا، انہیں کون کی بڑا سمجھ رہے، وہاں گیا میں، مجھے انوائٹ کیا تھا، سمجھ رہے، سیلفی۔ میں معمولی آدمی نہیں، میرے کو اس نے دعوت دیا ہے، سمجھ رہے، پورے مالدار، اس میں ایک بھی غریب نہیں ملے گا۔ سب سے بدترین دعوت اگر کوئی دنیا میں، ہمارے نبی نے فرمایا وہ دعوت ہے جس میں کوئی غریب نہ بلایا جائے، صرف مالدار بلایا جائے، وہ سب سے بدترین ہے۔ مسلمان ایسی دعوت کرتا ہے، اور ایک کافر دعوت کرتا ہے جس میں سارے جنا سامان یار کو بلاتا ہے۔ مجھے سچ صحیح کیا غلط کیا، میں وہ افطار کوٹا کرنے کا ہی میرے کو، لیکن 2 فرق ہے دیکھو، ایک افطار کوٹا مسلمان کرتا ہے، ایک افطار کوٹا غیر مسلم کرتا ہے، اور غیر مسلم کے افطار کوٹے میں جنا سامان ضرورت ہے، اور مسلمان کے افطار کوٹے میں اونلی ون جنا نایا ضرورت ہے۔ جنا نایا کرو اور جنا سامان یاروں میں بہت فرق ہے۔ اب یہ درمیان میں کہاں سے آ گیا بول کے کھولوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی کس میں ملتی ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں وہ کام کرو۔ اسے میں مثال دیا، لوگ دنیا کے اٹے چٹے مٹے 4 پیسے والوں کو نزدیک کرنے کے لیے ان کو کیا کچھ کرتے نہیں۔ اب سیلفی کی دیوانگی بھی ہے، نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نزدیکی حاصل کرو، اور ان کے نزدیکی حاصل کر کے کیا ہونے والا ہے؟
کیا ہونے والا ہے؟ کوئی کام آئے گا؟ آگے ہے؟ گناہ کر کے دنیا سے آدمی چلا جائے، کون بھی کام نہیں آتا، کون بھی کام نہیں آتا، کل قبر میں بھی کام نہیں آتا، جہنم میں بھی کام نہیں آتا، جہنم سے بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ دنیا میں ہے، رشوت سے کام چل جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے انہیں بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے، لیکن نہیں، آخرت میں نہیں، آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا ایمان والو تقوی حاصل کرو، وہ تمام کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں بچو، اسی میں کامیابی ہے۔ لعلکم تفلحون، آگے اللہ نے فرمایا کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، ناراضگی اور اللہ کو ناخوش کرنے والے کاموں سے بچتا ہے۔ اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی نزدیکی کس سے ملتی ہے؟ نماز۔ قرآن میں ایک آیت ہے، وہ اگر میں پڑھا تو تم سب کے لیے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے آخری سجدے کی آیت ہے 30ویں پارے میں، سمجھے نا؟ انا انزلنا سے جسٹ اوپر کی صورت نہیں، میں پڑھتا نہیں لیکن ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ کرے تو وہ سجدہ واجب ہوتا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سجدہ کرو میرا قرب حاصل کرو، سجدہ کرو قرب حاصل کرو، سجدہ کرو قرب حاصل۔ اسی لیے رمضان میں دیکھو اللہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہم کو ایکسٹرا 40 سجدہ دیا ہے۔ کس میں؟ تراویح میں۔ 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے۔ ایک ایک سجدے کی قیمت میرے بھائی کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، پیسے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک ایک سجدے کی قیمت، وہ قبر میں سوئے لوگ ہیں نا، ان سے جا کے پوچھے یہ ایک سجدہ جو ہم کو مل رہا ہے نا آج، اس کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ وہ ترس رہے لیکن ان کو توفیق نہیں، ترس رہے۔ ہم کو اللہ نے موقع دیا الحمدللہ۔ تو سجدہ کرو، سب سے زیادہ اللہ کا قرب دلانے والے یہ نماز ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے دن میں 5 وقت نماز کو کیا کیا ہے؟ 5 وقت، پانچوں وقت اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ایسا کوئی دھرم ہے دنیا میں؟ 5 وقت، پھر بھی کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ اب سوچو نا، 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ حالات جو بدتر سے بدتر ہو رہے، آپ بتاؤ نا۔ اللہ نے فرمایا بھائی ان کو وہ کام کرو جس سے اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، اس میں سب سے اول نمبر پر کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بندو تو کامیابی کے لیے ضروری ہے، ہم کامیابی کے لیے کیا کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، سارے کام کر رہے ہیں۔ وہ نے مسلمانوں کا انجینئر اسکول نہیں، انجینئر کالج نہیں، وہ میڈیکل کالج نہیں ہے نا، کیا کرنے کے لیے؟ جانے والے بچے پڑھنے والے بولتے ہیں مسلمان کالج ہے، بولتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا کالج ہے، نماز پڑھنے کے لیے فیسیلیٹی نہیں ہے، فیس بھی زیادہ، وہ چھوڑو فیس کو مٹی ڈالو گا، جانا کا صرف مالدار بولو، غریبا جاتے نہیں بولو، لیکن ایک نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھنے کے 1800 بچے ہیں، تو کتنا بڑا جگہ ہونا چاہیے ان کو؟ وہ سب نہیں کریں گے اور افطار کوٹا کر کے سمجھ جائیں گے ہاں ہم نے بہت بڑا ہاتھ مارا، کمال کر دیا۔ ایک ایک کو جواب دینا ہے، ایک ایک کو جواب دینا اللہ کے پاس۔ بڑے بڑے بلڈر بھی ادھر ہے، اتنا بڑا بڑا بلڈنگ بناتے ہیں، نماز کی فیسیلیٹی نہیں ہے، آس بازو مسجد بھی نہیں ہے۔ ارے یہ نماز امپورٹنٹ ہے بھائی، نماز نہیں تو مسلمان نہیں، معاف کرنا، یا نماز کی بات نہیں ہے لیکن وسیلے کی بات ہے۔ وسیلہ مطلب اللہ کا قرب اللہ سے قریب کرنے والے جتنے سارے عمل ہیں وہ، اور سب سے پہلے اس میں کون آتا ہے؟ نماز آتا ہے، اس لیے میں نے نماز کا ذکر کیا۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، کتنا افسوس ہوتا ہے نہیں، سب کچھ اللہ نے دیا، منڈا دیا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے ہم اللہ سے کیا مانگنا؟ اے اللہ ہمارے کو منڈا دے۔ کون سا منڈا؟ بنڈا نہیں جی، اللہ میرے کو دین کی سمجھ دے۔ منڈا بولے تو اس کو بولتے ہیں دین کی سمجھ دے۔ دین کی سمجھ نہیں تو اسے پیسہ رہ کے بھی کیا بھی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ اتنا پیسہ رہ کر کے؟ کیا کرو گے پیسہ لے کر کے؟ لوٹو گے، اپنی قوم کے لوگوں کو لوٹو گے، لوٹ لوٹ کر کے کیا کرو گے؟
وہی دان کرو گے، ہر مسجد کے امام کو بھی مؤذن کو بھی لے زکوٰۃ کا تھماتے رہتے. ہم کبھی آتے ادھر، ہمیں چھوڑتے نہیں، لے کے رکھتے تاکہ غریبوں کے کبھی کام آئے. ہم استعمال نہیں کرتے. ابھی سمجھو کہ میں بند کیا، نہیں ہم لوگ زکوٰۃ نہیں لیتے، تو پھر آئندہ آنے والا امام اگر زکوٰۃ کا مستحق رہا تو اس کے لیے میں بند کرے، جیسے نا شامل مسجد میں زکوٰۃ نہیں لیتے، وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے شامل مسجد بند ہو جائیں گے. بات بولنے کا یہ زکوٰۃ کی 4 پیسے پھینک کر کے سمجھتے ادھر حرام سے کماؤ ادھر دو. انہوں نے سب سے یہ بات نہیں کرتے سب کا سب حرام بول کے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن لوٹنا ہے نا اچھا نہیں ہے. ہم لوگ ایسے لوگوں کو بہت بڑا سمجھتے جو اس طرح دوسروں کو پپے کر کے جو پیسہ کماتا ہے نا، دوسروں کو ٹوپی ڈال کے جو کماتا ہے، دوسروں سے لوٹ کر کے جو کماتا ہے، ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں ہم لوگ. جو حلال کماتے ہیں، جو خون پسینہ کر کے، ان کو ہم حقیر نگاہ سے دیکھتے. جو حرام خور ہوتے ہیں ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے، ان کی گاڑیوں کو بھی، ان کو بھی. تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نزدیکی کو تلاش کرو، اللہ کے نزدیکی کو تلاش کرو. کون سے کام ایسے ہیں جس سے اللہ قریب ہوتا ہے، جس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ کام کرو. اور تیسرا حکم دیا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ 3 حکم دے کر فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس میں جہاد کا ایک اصطلاحی معنی ہے جان مال اللہ کے راستے میں لگانا. سمجھ رہے؟ ظلم کو، کفر کو ختم کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے، میدان جنگ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے. جانا تو وہ زیادہ تر مفسرین نے یہی ترجمہ کیا، اصطلاحی جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. بعض حضرات نے جہاد ہر دین کی محنت کو بھی جہاد اس طرح بھی معنی کیا. دین کی جو بھی محنت ہے وہ جہاد ہی ہے. صرف تلوار لے کر کے جو نکلتے وہی جہاد نہیں ہے. جو زبان سے تبلیغ کرتا ہے، جو زبان سے لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، نیکی کی طرف لے کے آتا ہے، یہ بھی جہاد ہے. اور اسی طرح کوئی لکھ کر کے دین کی باتیں لوگوں کو ذہنی طور پر قریب کرتے ہیں اسلام سے، وہ زبان کے ذریعے سے، وہ لکھنے کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے کیا کر رہے وہ لوگوں کو، وہ جہاد کر رہے ہو. سمجھ رہے؟ جتنے بھی کام اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یا اللہ کے کلمے کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے کام، وہ سب جہاد ہے. سمجھ رہے؟ کتنے بڑے بڑے علماء نے لکھ کر کے بڑے بڑی کتابیں، آج ان کتابوں کو پڑھ کر کے لوگ عالم بنتے ہیں، دیندار بنتے ہیں، دین کا واعظ کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ قلم کا جہاد کیا انہوں نے. امام بخاری کی کتاب نہیں، ایسے محدثین، کتنے محدثین ہیں، کتنے فقہاء ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ کر گئے، تو وہ اپنے قلم سے جہاد کیے. آج بھی جو پیسہ کیا کرتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ابھی آپ نے اعلان سنا، جتنے مدرسے والے بیچارے، یہ ان مدرسوں میں آپ خرچ کریں گے نا، آپ اپنا مال کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ دین کو مضبوط کر رہے ہیں، علماء پیدا کر رہے ہیں، آپ حفاظ پیدا کر رہے ہیں، اور پھر مسجدوں کو، مدرسوں کو آپ سپلائی کر رہے ہیں، کس حافظوں کو، عالموں کو. کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ یہ ذریعے ہیں اسلام کو زندہ رکھنے کے. مدارس، مساجد، تبلیغی، یہ سب مراکز. سمجھ رہے؟ ان میں جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ پیسے کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی جس سے بھی اسلام بلند ہو، اسلام پھیلے، ایسے سب کام کرو. وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، مال سے بھی ہو سکتا ہے، جان سے بھی ہو سکتا ہے، قلم سے بھی ہو سکتا ہے. آج کل میڈیا بھی آیا ہے، میڈیا کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے؟ اچھے انداز میں اگر میڈیا کو استعمال کرے تو آج سب سے بڑا ذریعہ میڈیا ہی ہے. میڈیا ہی ایسا ہے جو غلط فہمیاں، پروپیگنڈے، سب غلط اسلام کے خلاف میں پھیلا رہا ہے. اب اس کا جواب آپ قلم سے دیتے ہو. کون قلم پڑھتا ہے؟ کون کتاب پڑھتا ہے آج کل؟ سب میڈیا کے دیوان ہو گئے. سوشل میڈیا. اب اس کے ذریعے سے کیا کرنا پڑے گا؟ جو لوگ اس میں بھی کام کر رہے ہیں نیک نیتی سے، اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ ان کو بھی کیا ملے گا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا. انڈرسٹینڈ؟ کیا بولتا ہے؟ فرمایا یہ کام کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
تاکہ تم کامیاب. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اور پھر عبادت کے وہ سارے کام جس سے اللہ کا قرب ملتا ہو، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه. صرف ترجمہ کرتا ہوں، تشریح میں جاتا نہیں. اس سے آپ انداز دیکھیے، کفر، شرک، گناہ اتنا تباہ کن کام ہے کہ آدمی اس آیت کو اگر سمجھ کر کے غور کر کے پڑھ لینا تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی کفر نہیں کرے گا، کبھی شرک نہیں کرے گا، وہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے گا. غور کریں. فرمایا ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان قبول نہیں کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، قیامت کا انکار کر دیا. یہ کفر کی بہت ساری قسمیں. کفر کیا، مسلمان پیدا کیا تھا اللہ نے، لیکن لو کے چکر میں کیا کری، چھوڑ کر کے ماں باپ کو بھی، اسلام کو بھی، کس کے پاس چلے گئی، غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، بھاگ گئی. سمجھ رہے ایک بات بولے؟ یا کسی مرد نے کیا کیا، اسلام کو چھوڑ دیا، کفر کیا. سمجھ. آج وہ زمانہ ہے، ارتداد کا زمانہ ہے. لوگ پیسے کے خاطر، لڑکی کے خاطر، لڑکے کے خاطر کیا کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. کتنا بڑا وبال ہے. فرمایا ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، تو زمین میں جتنی ساری دولت ہے وہ سب ان کے لیے ہو جائے، وہ ان کے پاس ہو جائے. ومثلہ معہ، اور اسی طرح اس کا اسی طرح اور بھی ہو جائے، یعنی ڈبل. دنیا میں ابھی کتنا ہے وہ سارا خزانہ ہو جائے، اور اسی طرح اور بھی اسے مل جائے دولت. لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور اس کے بعد قیامت کے دن کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے، بچنے کے لیے فدیے کے طور پہ دے دیں. ما تقبل منہ، اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان کافروں سے اس مال دولت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سمجھ رہے؟ وہاں مال کام نہیں آئے گا، وہاں کیا کام آئے گا، اعمال کام آئے گا. اعمال دنیا میں جو کر کے رہتے نا، وہ اعمال کام آئے گا. مال پیسہ دنیا میں کام نہیں آتا کہتے، وہاں کہاں سے کام آئے گا. کتنے لوگوں کے پاس مال ہو کے بھی وہ مال سے فائدہ نہیں اٹھا سک رہے وہ لوگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس اتنا دولت آئے گا نہیں. آج ہے کیا کسی کے پاس اتنا دولت؟ دنیا بھر میں کتنا خزانہ ہے. اللہ فرما رہے اگر فرض کرو کسی کو مل جائے دنیا بھر کی دولت، اتنا ہی نہیں، دگنا، اس سے بھی ڈبل. آج جتنا دنیا میں دولت ہے نا، اس کا ڈبل اسے مل جائے، اور وہ ساری دولت کو دے کر کے بولے اللہ مجھے اس عذاب سے بچا. اللہ فرماتے ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا. تو آپ بتاؤ نا، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور ایمان کو چھوڑنا کتنی بڑی بربادی ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. آدمی مرتے ہی کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا. اور اس جہنم سے بچنے کے لیے پہلی بات تو اس کے پاس دولت نہیں ہوگی. اگر ملی بھی، اللہ نے فرمایا وہ دینا بھی چاہے گا، اللہ قبول نہیں کریں گے، اللہ قبول نہیں کریں گے. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دکھ دینے والا عذاب ہوگا. فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے جہنم سے نکلنا، کیونکہ دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، باہر جانا چاہیں گے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین. فرمایا وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، وہ نکل نہیں سکیں گے. کیسے نکلیں گے؟ کیا وہ بلڈاری جیل ہے نکلنے کے؟ جہنم ہے، وہاں پر اطراف اکناف پہ فرشتے وہ جانے نہیں دیں گے تمہارے کو. اللہ نے فرمایا غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. یہاں تبھی پیسہ دے کر کے باہر آ جاؤ گے تم، جیلر کو کی کسی کی. وہاں رشوت گشوت سب چلتے نہیں. دنیا میں رشوت دے کر کے آدمی کیا ہوتا ہے، بچتا ہے، سزا سے نہیں بچتا ہے. انیب بھائی اور پھر کتنا پیسہ دے. جیل میں آپ رہ کر کے آرام سے کیا کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے بھی زیادہ فیسلٹی پا سکتے ہیں. جیلر کو خوش کرو، ہے کہ نہیں؟ وہاں ایسا نہیں ہوگا.
وہ چاہیں گے نکلنا نہیں نکل سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تو معلوم ہوا جس طرح ایمان والوں کو ہمیشہ کے لیے جنت ملتی ہے، اسی طرح کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم ملتی ہے۔ 4 دن 40 سال 50 سال کے لیے نہیں، سمجھ رہے؟ ہمارا دماغ کیا بولتا ہے، انہیں 60 سال اتنا آتا تھا دنیا میں، اسے 60 سال ملنا سنا، ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی ختم نہیں جہنم کی زندگی، سمجھ رہے؟ اب یہ سوچو مت، یہ تو ظلم ہو گیا نا، انصاف نہیں نا بلکہ۔ ہر ایک کی نیت ایک ہوتی ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا تب تک جس کام پہ ہوں میں اس میں لگا رہوں گا، وہی سچ، اسے سزا بھی ملے گی، سمجھ رہے؟ اب مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے زندگی، تو ہمیشہ کی زندگی میں یا تو ہمیشہ جنت میں جائے گا یا ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ہاں، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ابھی بتاؤ، یہ اگر آدمی غور سے پڑھے گا اور کفر کرے گا کبھی؟ جب غور سے نہیں پڑھے تو کیا کرنے کا، کیا بھی کرے جیسا۔ تشریح کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ تشریح ضرورت کیا ہے؟ آدمی عقل مند کو بولتے ہیں نا، اشارہ کافی ہے، بیمار کو پٹو کافی ہے، ایسا تھوڑی بھی سمجھ ہے، کامن سینس بولتے ہیں، کامن سینس۔ ویسے بھی ہمیں منگلور والے بدھیونت رجل نہیں، سب سے زیادہ بدھی منگلور والے ہوں گے کیسے؟ ابھی زمانہ ہے نا الٹا کر، جھوٹ کو سچ بولنے کا، سچ کو جھوٹ بولتا ہے، ویسے یہاں لگا ہی سے سب سے کم بدھی ہے اس سے شاید ہم لوگ، اس لیے ہم لوگ بدھیونت رجل کیا بولتے ہیں کیسا کہ اللہ کچھ معلوم بنی گے تمہیں، ہم نے کیا بھی معلوم نہیں، جو بھی ہو اپنے عقل کا استعمال، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی